بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کو. اس سے پہلے بیسک انگلش گرامر کورس میں جو ہم نے اپنے چینل پہ شروع کیا تھا، اس میں ہم بیسک چیزوں کو، پارٹس آف اسپیچ کو، ٹینسز وغیرہ کو کور کر چکے ہیں. اگر وہ آپ نے واچ نہیں کیا اور واچ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کچھ لنکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یا تھوڑی دیر بعد نظر آئیں گے. ان پہ آپ کلک کیجیے گا اور انہیں لازمی سے وزٹ کیجیے گا. کافی آسان ہے آپ کے سیکھنے کے لیے. لیکن اگر وہ آپ کو آتے ہیں یا سیکھ چکے ہیں، آگے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ایک ویڈیو میں آپ کو تمام رولز بتاؤں گا جو آپ نے تھمب نیل پہ پڑھا ہے کہ 5 رولز، بالکل 5 رولز ہی ہیں. وہ آپ کو بالکل ایزی ہیں، بالکل آسان ہیں آپ کے لیے. جسٹ آپ نے انہیں ذہن میں بٹھانا ہے. ہاں، رولز آپ کو آ جائیں گے، لیکن وہ آپ کے ذہن میں تبھی بیٹھیں گے جب آپ پریکٹس کریں گے، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ نہیں کہ آپ نے بس وہ رولز کو سیکھ لینا اور بس ٹھیک ہے، جس پیپر میں بھی آپ نے جانا ہے یا لکھنا ہے کسی بھی پیراگراف کو یا کسی ایسے وغیرہ کو، تو آپ لکھ پائیں گے. تھوڑی سی پریکٹس تو اس کے لیے ہوگی، وہ آپ خود بھی کریں گے اور ہم بھی آپ کو اس چینل پہ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے کروائیں گے، کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کر کے. لیکن اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا، یہ دیکھیں گے کہ ایکٹیو وائس پیسیو وائس ہوتا کیا ہے، فرق کیا ہے، ضرورت کیا ہے اس کی، اور کیا ان کو، یہ غور سے سنیے گا، وہی سیکھ سکتا ہے جس کو ٹینسز آتے ہیں، یا ٹینسز نہیں بھی آتے تو ہم انہیں سیکھ سکتے ہیں. ان 5 رولز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں پیسیو وائس آ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا. شارٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں، ٹینسز اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ کے لیے حلوہ ہے، لیکن اگر آپ کو ٹینسز نہیں آتے تو پریشان نہیں ہونا. ایزی ایجوکیشن اکیڈمی پہ ہم ایزی کر کے، یعنی کہ آپ کو صرف اگر 2-3 چیزیں پتہ ہوئی سبجیکٹ آبجیکٹ کی، آپ کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہوئے، اور فارم آف ورب کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فرسٹ فارم ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے. اگر یہ 2-3 چیزیں آپ کو آتی ہیں تو آپ سمپلی پیسیو وائس کو، ٹینسز کو سیکھے بغیر بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو مکمل فائدہ تو ٹینسز کو سیکھ کے جب آپ ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے پھر ہی ہوگا. سٹارٹ کرتے ہیں جی. آپ کو پہلے بتاتے ہیں ایکٹیو وائس پیسیو وائس ہوتا کیا ہے. اچھا، سیکھیں گے ہم پیسیو وائس، لیکن ایکٹیو وائس پیسیو وائس کے نام سے یہ ساری چیزیں مشہور ہیں. ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہوتا ہے کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے. دیکھیں، ایکٹیو وائس کو اردو میں نہیں بلکہ عربی میں، یہ عربک ورڈ ہے، فعل معروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں فعل معروف ہوتا ہے، فاعل کی طرف سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایکٹیو وائس فکروں میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہوتا ہے اور سبجیکٹ کرنے والا ہوتا ہے. کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے. ایگزامپل سمجھیں آپ. ابھی آپ نے یہ نہیں سوچنا مطلب اس کا کیا ہوا. علی رائٹس لیٹر، علی خط لکھتا ہے. اب اس میں کام بھی ہے، سبجیکٹ بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے، ورب بھی ہے. ٹھیک ہے. علی خط لکھتا ہے، تو اس میں خط لکھنے والا، کام بھی ہے لکھنا، اور وہ لکھنے والا بھی موجود ہے علی، اور اسی سے کلام کو شروع کیا گیا. یعنی ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ جو ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علی لکھنے والا ہے، علی خط لکھتا ہے، یعنی سبجیکٹ اس میں ایکٹیو ہے. اچھا جی. آگے پیسیو وائس ہے. پیسیو وائس اردو یا عربک میں اسے کہتے ہیں فعل مجہول. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سبجیکٹ ایکٹیو نہیں ہوتا. بس یہی ڈفرینس ہے. سمجھ لیں کہ ایگزامپل کو دیکھتے ہیں نیچے، یہ باقی ساری چیزیں بھی آپ پڑھ لیجئے گا. ڈفرینس میں نے آپ کو بتا دیا. ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ ایکٹیو ہوتا ہے، پیسیو وائس میں سبجیکٹ ایکٹیو نہیں ہوتا، مطلب پیسیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل، اے لیٹر از ریٹن بائی علی. اوپر آپ نے کیا دیکھا تھا کہ علی رائٹس اے لیٹر، علی لیٹر کو لکھتا ہے، تو یہاں پہ علی ایکٹیو ہے، لکھنے والا ہے. لیکن دوسرے فقرے میں کیا ہے، اے لیٹر از ریٹن بائی علی، کہ ایک لیٹر علی کے ذریعے لکھا جاتا ہے، ایک خط لکھا جاتا ہے علی. یعنی یہاں پہ خط پہ زور دیا گیا ہے، علی کو ایکٹیو نہیں پیسیو رکھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ڈفرینس ہے اس کے درمیان، جسے آپ 2 جملوں کے ذریعے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو وائس وہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ یا فاعل ایکٹیو ہوتا ہے، اور پیسیو وائس وہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ ایکٹیو نہیں ہوتا، پیسیو ہوتا ہے. یا اردو میں جس فقرے میں فاعل پہ زور دیا گیا ہوتا ہے وہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے، اور پیسیو وائس وہ ہوتا ہے جس میں فاعل پہ زور نہیں بلکہ آبجیکٹ وغیرہ پہ زور دیا گیا ہوتا ہے. ایگزامپل، علی لکھنے والا ہے، علی خط لکھتا ہے، تو یہاں پہ علی خط لکھتا ہے، علی پہ زور ہے، تو یہ ایکٹیو وائس ہے، سبجیکٹ پہ زور ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک خط لکھا جاتا ہے علی احمد کسی کے ذریعے، تو یہاں پہ خط پہ زور ہے کہ خط لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خط علی سے لکھا جاتا ہے. تو باقی یہ ڈیٹیل بھی آپ نیچے سے اسے پڑھ لیجیے گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. آپ اسے بھی پاؤز کر کے لازمی سے پڑھیے گا. آگے ہم بات کرتے ہیں جی. اب جب آپ کو پتہ چل گیا پیسیو وائس کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے. ایکٹیو وائس بیسیکلی ٹینسز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو وائس ہوتے ہیں، اور یہ جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پیسیو وائس ہوتے ہیں.
فرق آپ کو پتہ چل چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھیں گے کہ انہیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں. ایکٹیو وائس جو ہمارے پاس بنے بنائے آئیں انہیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں, یا پیسیو وائس اگر ہمارے پاس موجود ہو تو اسے ہم واپس ایکٹیو وائس میں کیسے لے جا سکتے ہیں. بالکل آسان ہے, کچھ تبدیلیاں ہیں اور وہ بھی بالکل لمیٹڈ چینجنگز ہیں جو آپ نے کرنی ہے, آسان ہے. ایکٹیو وائس کے فگروں کو پیسیو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے در ذیل تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. فرسٹ آف آل کیا ہمیں تبدیل کرنا پڑتا ہے, یہ بات اب یہ یہاں سے باتیں جو ہیں آپ نے ذہن میں بٹھانی ہیں. انشاءاللہ پریکٹس آگے ہوگی بالکل جب آپ 2-3 ویڈیو میں سے گزر جائیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو رول سارے پتہ چل جائیں گے, لیکن اگر آپ خود سے پریکٹس کریں گے یا جب ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے تو آپ کی یہ بالکل کور ہو جائیں گی. 3 تبدیلیاں ہم پڑھیں گے. فرسٹ, ایکٹیو وائس فقرے کا آبجیکٹ پیسیو وائس فقرے میں سبجیکٹ کی جگہ پر آ جائے گا, اور ایکٹیو وائس فقرے کا سبجیکٹ پیسیو وائس فقرے میں آبجیکٹ کی جگہ پر آ جاتا ہے, اور اس سے پہلے بائے بھی استعمال ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا, چھوڑیں نیچے اسے دیکھیں آپ. اب ایک یہ فقرہ ہے, کیا ہے, ہی ایٹس ایپلز. یہ فقرہ ہے ایپلز آر ایٹن بائی ہم. اب دیکھیں یہ فقرہ ایکٹیو وائس ہے, یہ پیسیو وائس ہے. اب ہم نے کیا کیا, اوپر جو یہ 2-3 لائنیں لکھی ہوئی تھی جسے میں نے پڑھا ہے جلدی جلدی میں, اس میں نے یہ کہا تھا یا یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس بنائیں گے, اس کو اس میں تبدیل کریں گے تو اس کا آبجیکٹ سبجیکٹ بنے گا اور اس کا سبجیکٹ آبجیکٹ بنے گا, یعنی یہ الٹ ہو جائے گا, کراس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں اب اسے تبدیل کریں. یہ ایپل, اب ہم یہ بنانے لگے ہیں تو ایپلز سبجیکٹ کی جگہ پہ آ گئے. یہ دیکھیں یہ سبجیکٹ ہے نا, سبجیکٹ کی جگہ پہ آ گیا. آر ایٹن, یہ کیا تبدیلی ہے, یہ آگے ہم پڑھیں گے. بائی ہم, اور یہ ہی جو ہے یہ آبجیکٹیو کیس میں ہم یہاں پہ آ گیا, یعنی آبجیکٹ کی جگہ پہ آ گیا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا آبجیکٹ پیسیو وائس کا سبجیکٹ بن گیا ہے, ایکٹیو وائس کا سبجیکٹ پیسیو وائس کا آبجیکٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں. اور ایک اور چیز بتائیے آپ کو کہ جو پیسیو وائس کا آبجیکٹ ہوگا اس سے پہلے ہم بائے لگا دیں گے. یہ بھی 2 چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھا لی. یہ ہو گئی ایک تبدیلی. دوسری تبدیلی کہ پیسیو وائس کا جو بھی ہم فقرہ بنائیں گے اس میں ہم ورب کی تیسری فارم لگائیں گے. ورب کی کیا ہوگی, تیسری فارم, بس سمپل. یہ دیکھیں اوپر ایٹ تھا, نیچے ایٹن ہے, یہ اس کی تیسری فارم ہے. یہ بس سمپل ہے, یہ کوئی آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے. یہ چیزیں 2 چینجنگز آپ کی کور ہوئیں. ٹھیک ہے جی. تیسری ہے پیسیو وائس بناتے وقت امدادی فعل میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے. یہ تبدیلی در ذیل طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ طریقہ نیچے آپ کے ساتھ شیئر کریں, اور یہی مین ہے, یہی مین ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو ٹینسز آتے ہیں آپ کے لیے بالکل حل ہے. اگر آپ کو ٹینسز نہیں آتے تو پھر یہ 5 رولز اسپیشلی آپ کے لیے ہیں. جن کو ٹینسز آتے ہیں ان کے لیے اس ٹیبل کے بعد میں آگے بھی کچھ شیئر کروں گا جو کہ ان کے لیے کافی سارا فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں اب اوپر میں نے آپ کو بتایا 3 تبدیلیاں ہم کریں گے. پہلی تبدیلی میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایکٹیو وائس کا سبجیکٹ پیسیو وائس کا آبجیکٹ بنے گا, ایکٹیو وائس کا آبجیکٹ پیسیو وائس کا سبجیکٹ بنے گا, اور پیسیو وائس میں آبجیکٹ سے پہلے بائی لگا دیں گے. دوسری تبدیلی میں نے آپ کو بتایا کہ پیسیو وائس میں ورب ہمیشہ تیسرا ہم یوز کریں گے, یعنی اس کی تیسری فارم استعمال کریں گے. تیسری چینجنگ ہم کہاں پہ کریں گے, امدادی فعل کو تبدیل کریں گے, یعنی ہیلپنگ وربز کو ہم تبدیل کریں گے. وہ کیسے کریں گے, اب آپ دیکھیں. ورب فرسٹ فارم, یعنی کہ فرسٹ فارم والے جو ہیلپنگ ورب ہیں, مثال کے طور پہ جو پہلے ٹینس میں یوز ہوتے ہیں ڈو ڈز, اگر وہ ایکٹیو وائس فقرہ اس میں فرسٹ فارم آف ورب ڈو ڈز والے, ٹھیک ہے جی, ہیلپنگ وربس کو یوز کیا گیا ہے. یہ ہیلپنگ ورب کو بعض دفعہ نہیں یوز کیا جاتا, اس لیے میں نے ورب اگر پہلے ٹینس کا کوئی فقرہ, فار ایگزامپل جیسے ہی ایٹس ایپلز, تو اس میں اب ڈو ڈز نہیں استعمال کیا گیا, لیکن ورب کی پہلی فارم ہے اور ڈو ڈز والی ورب کی پہلی فارم ہے. یعنی ایک ایسے بھی فقرے ہیں جن میں پہلی فارم لگتی ہے لیکن ول شیل لگتا ہے, یعنی وہ فیوچر والی ہے, ول شیل والی ہے. تو ایسی ورب کی پہلی فارم جس میں ہیلپنگ ورب ڈو ڈز ہے, اس کو ایکٹیو وائس اس کا فقرہ اگر ہمارے سامنے آئے گا تو اسے پیسیو وائس بناتے ہوئے ہم از ایم آر میں تبدیل کریں گے. سمجھ آئی آپ کو کہ پہلی فارم آف ورب اگر کسی فقرے میں ہے اور وہ ڈو ڈز کا فقرہ, یعنی سمپل آپ اس طرح سمجھ لیں, لیکن یہ جنہیں ٹینسز نہیں آتے میں انہیں سمجھا رہا ہوں, لیکن جنہیں ٹینسز آتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے وہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر ورب کی پہلی فارم ہے تو اس میں ہم اسے پیسیو وائس بناتے ہوئے ہم
سبجیکٹ کے اکارڈنگ یا از لگائیں گے یا ایم لگائیں گے یا آر لگائیں گے. جب آپ اس کی پریکٹس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کا یہ کلیئر ہو جائے گا. اگر ورب کی دوسری فارم ہے تو واز ور لگا دیں گے, یعنی اس کی دوسری فارم لگا دیں گے, از ایم آر کی دوسری فارم. مطلب یہ ہے کہ یہ پریزنٹ کے لیے یہ پاسٹ کے لیے, اور یہ پریزنٹ میں یوز ہوتا ہے, یہ پاسٹ میں یوز ہوتا ہے. تو بالکل سمپل ہے. اگر ورب کی تیسری فارم ہے یعنی اس کے ساتھ ہیز لگتا ہے یا ہیو لگتا ہے یا ہیڈ لگتا ہے. ورب کی تیسری فارم کس میں یوز ہوتی ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ میں, اور اس کے ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ ہیز, ہیو, ہیڈ. ٹھیک ہے جی. تو اگر ورب کی تیسری فارم ایکٹیو وائس میں ہے, اس میں ہیلپنگ ورب ہیز ہے یا ہیو ہے یا ہیڈ, کوئی بھی ان میں سے لگا ہوا ہے, تو آپ اس کو جب پیسیو وائس بنائیں گے تو ہیز کے آگے بین لگا دیں گے. جو بھی ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہوگا اس کے آگے آپ بین لگا دیں گے. اگر یہ یوز ہوا ہے ہی ہیز ایٹن ایپلس, تو آپ لگا دیں گے باقی ساری جو چینجنگز ہیں وہ آگے ہم مزید دیکھتے جائیں گے, لیکن ہیز ہیو جو بھی یوز ہوا ہوگا اس کے ساتھ آپ لگا دیں گے ہیز بین. ٹھیک ہے. ایپلز ہیو بین ایٹن بائی ہم. ٹھیک ہے جی. یعنی ہیز آئے تو بین ساتھ لگا دیں گے, ہیو آئے تو بین ساتھ لگا دیں گے, ہیڈ آئے تو بین. سمپل ہے بالکل. آگے دیکھیں, اگر یوز ہوتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل ورب, کون سا یوز ہوتا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل, یعنی ورب پلس آئی این جی, ایٹنگ, گوئنگ, اس طرح کے ورب یوز ہوتے ہیں, یا از ایم آر, یا بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان میں ہم پیسیو وائس بنا دیں گے. لیکن اگر یہ ہی ایکٹیو وائس میں یوز ہو جائیں, از ایم آر, واز ور, تو پھر کیا کریں گے؟ ان میں سے جو بھی آئے گا نا اس کے آگے ہم بینگ لگا دیں گے. باقی وہی چیزیں ہوں گی, یعنی آبجیکٹ سبجیکٹ میں ہو جائے گا, سبجیکٹ آبجیکٹ میں چلا جائے گا, اور ورب کی تیسری فارم آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو کریں گے کیا؟ ان میں سے اگر کوئی بھی ایکٹیو وائس میں آتا ہے تو اسے بینگ میں, اس کے آگے بینگ لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. بینگ لگا دیں گے. ول, شیل, کین, میں, وڈ, شوڈ, کڈ, مائٹ, اس طرح یہ ساری چیزیں, ول, وڈ, شیل, شوڈ, کین, کڈ, میں, مائٹ, اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کے آگے ہم بی لگا دیں گے. ول بی, شیل بی, باقی ساری چیزیں سیم ہے. کیا؟ یعنی کہ ورب کی تیسری فارم لگے گی, سبجیکٹ, ایکٹیو وائس کا سبجیکٹ آبجیکٹ بن جائے گا, ایکٹیو وائس کا آبجیکٹ سبجیکٹ بن جائے گا, وہ ساری چیزیں سیم ہیں. یہ تو 5 رولز تھے ان کے لیے. جب یہ مکمل طور پہ انہیں تبھی سمجھ آئیں گے جب وہ اس کی پریکٹس والی ایگزامپل ہم سے دیکھیں گے یا خود سے کریں گے. سوچے سمجھے بالکل آسان ہے یہ آپ کے لیے. لیکن جنہیں ٹینسز آتے ہیں ان کے لیے بھی بالکل سمجھ انہیں بھی لگ چکی ہوگی, بلکہ آسانی سے لگ چکی ہوگی. لیکن اگر نہیں سمجھنے آئی تو ان کے لیے یہ جو ہے ان کے لیے یہ چارٹ ہے, یہ ٹینسز وائز ہے. ٹھیک ہے. ان پہ مکمل وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو اوپر یہاں پہ بتایا. اس میں سے یہی چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہیں, لیکن اس میں ذرا ایک پورا کیٹیگری وائز ہے. یا پہلے جو ہے وہ سمپل انڈیفینٹ کے ٹینس ہے, پھر کنٹینیوس کے ٹینس ہے, پھر اس طرح. اور یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے ٹینسز جتنے بھی ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. ان کے پیسیو وائس جو ہے وہ نہیں بنتے. بنانے کو بنا لیے جاتے ہیں, بعض بکس میں دیا ہوتا ہے, لیکن بنائے نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یعنی 9 ہی ہمیں بنانے ہیں. لیکن مزید دونوں کے لیے آسانی کے ساتھ آپ یہاں سے ایگزامپلس پہ سمجھ سکتے ہیں. دے اسپیک جرمن ان آسٹریا. ٹھیک ہے. جرمن از اسپوکن ان آسٹریا. یہ باقی ساری ایگزامپلز آپ خود دیکھیں گے, ویڈیو کافی ساری لمبی ہو چکی ہے, تو یہ ایگزامپلز یہاں پہ پاؤز کیجئے اور انہیں دیکھیں جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے, جو چینجنگز میں نے آپ کو بتائیں وہ امپلیمنٹ کریں. لیکن اس کے بعد اس میں اگر آپ صرف اس کو دیکھ کے خود سے پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیں تو پیسیو وائز آپ کے بالکل کلیئر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں, پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں گے, آپ انہیں بھی لازمی سے دیکھیے گا, اور انشاءاللہ باقی ساری جو کمیاں آپ کے ذہن میں یا جو کوسچنز ہوں گے وہ بھی سارے کور ہو جائیں گے. 2 چیزیں آپ نیچے دیکھ لیں. کبھی کبھی انفینیٹیو ہم یوز کرتے ہیں, فکروں میں کچھ ماڈلز کو یوز کرتے ہیں. ایگزامپلز آپ کے سامنے, شی ہیز ٹو ڈیلیور, ڈیلیور یا ڈیلیورڈ یا ڈیلیورنگ یہ اور چیز ہوتی ہے. ٹو ڈیلیور یہ انفینیٹیو ہوتا ہے, اس کو یوز کرتے ہیں. اس کو کیا ہوگا؟ ٹو کے بعد بی لگا دیں گے, باقی سب چیزیں سیم رہیں گی. ہیلپنگ ورب سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ میں, آبجیکٹ میں چلا جائے گا, اور ورب کی تیسری فارم آئے گی. دا لیٹرز ہیو ٹو بی ڈیلیورڈ. ٹھیک ہے جی. ہیو ٹو بی ڈیلیورڈ. باقی آگے شی مسٹ ڈیلیور دا لیٹرز, دا لیٹرز مسٹ بی ڈیلیورڈ. آگے بائی ہر آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح انہیں بھی ہم تبدیل کرتے ہیں. لیکن جو زیادہ تر چینجنگز ہمیں کرنی پڑتی ہیں, پیپرز وغیرہ میں کوسچنز آتے ہیں وہ اوپر ہی آتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے ویڈیو لمبی تو ضرور ہوئی ہے, لیکن کافی ساری ہیلپ فل ہوگی. اگر آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہے اسے لائک بھی کیجئے, اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو نیچے
کمنٹ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.